السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا استاذی؟ الحمد للہ وکیف انتم؟ الحمد للہ بخیر وعافیت السلام بقول علیکم. اللہ تبارک و وعلیکم تعالی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی تیاری؟ الحمد للہ بالطیب. زید ضیاء صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی ہمارا سر السلام علیکم وعلیکم مئو السلام. سے تعلق ہے. اچھا ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ گریجویشن کہاں سے چل رہا ہے قبلی اعظم گڑھ سے گریجویشن کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہے ہماری یہ. آپ؟ اچھا جی علامہ شبلی کے دیار سے ہیں آپ. آپ ٹھیک اچھا ہیں؟ یہ بتائیں، الحمدللہ، یہ بتائیں دارالمصنفین کی کیا حالت ہے ابھی وہاں پہ؟ ٹھیک ہی ہے، اسی میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. حالانکہ بہت مالی پریشانی سے دو چار ہاں ہے دارا. بہت زیادہ ہے. تعاون لوگوں کا کم ہو گیا ہے. جبکہ اگر وہ ادارہ ختم ہو گیا تو ویسا ادارہ قائم کرنے میں آج کے جو مسلمان ہیں وہ تو نہیں کر پائیں گے. اب تو بہت مشکل ہے ویسا ادارہ کام کرنا، لیکن مالی حیثیت سے مسلمان ٹھیک ہی چل رہے ہیں. مالی اور سب سے زیادہ فکری انحطاط ہے مسلمانوں میں. جی فکری انحطاط بہت زیادہ ہے. جی لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، خرامات چلے آ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے یہ؟ سید احمد. الحمدللہ. اسکرین آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے؟ کسی کو نہ ہو رہی ہے تو بتا دیں. یس یس سر. الحمدللہ. جی ہمارا بھتیجا بیمار تھا، اس کو آج شام میں ڈسچارج ہو گیا وہ ہاسپٹل سے، اب گھر پہ آ گیا ہے. الحمدللہ.
تیرے لوگ اب تک آئے ہیں اور 2-3 منٹ دیکھ لیں. اچھا، ایک دن ہم لوگ پڑھ رہے تھے صہبان بن وائل، تو اس کی ولادت کے بارے میں وہ تھا. تو ولادت ان کی دور جاہلیت میں ہوئی تھی، کسی نے بتایا بھی تھا، شاید کسی نے بولا بھی تھا. تو وہ صحیح ہے کہ وہ ولادت ان کی زمانہ جاہلیت میں ہی ہوئی تھی. اور مورخین نے کئی جگہوں پہ لکھا ہے کہ ان کی وفات جب ہوئی تو وہ 180 سال کے تھے. صہبان بن وائل 180 سال کی انہوں نے 180 برس کی عمر انہوں نے پائی ہے. یہ بہت اوتھینٹک قول نہیں ہے، لیکن ایسا لکھا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو ایک بہت لمبی عمر تھی ان کی. بارہ لوگ ہیں تک. کیا کیا جائے، شروع کیا جائے گا؟ یہ جو سفیران حرم ہیں یہ بہت لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں. ان کا شعر ہے نا فیض احمد فیض کا کہ رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، لڑکھڑاتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں. بہت لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا. ابن الرومی، تو آج ہم پڑھیں گے ابن الرومی، ابو العلاء الماسی اور ابن المعتز کو. ابن الرومی کے بارے میں ہے کہ ولید سنۃ 221 ہجری و توفی سنۃ 283. 221 میں پیدائش ہوئی ان کی، 283 میں انتقال ہو گیا ہے نا. تو عمر انہوں نے کتنی پائی؟ لگ بھگ 62 کے آس پاس، 62 ایئرس یا 61 ایئرس کی عمر انہوں نے پائی. نام کیا تھا ان کے؟ کنیت تھی ابو الحسن، اور نام کیا تھا؟ علی بن عباس، علی بن العباس بن جریج، یہ ان کا نام تھا. ابو الحسن کنیت تھی اور علی بن العباس بن جریج ان کا نام تھا. اچھا یہ بتایا متنبی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الطیب. ابو الطیب. ہاں، ابو الطیب متنبی کی کنیت تھی اور نام احمد بن الحسین تھا، ہے نا. اور ان کا نام ابو الحسن کنیت تھی، علی بن العباس نام تھا ان کا. لہو اشعار کثیرۃ فی الطعام والشراب، کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا، بالکل اوکھلا کے مسلمانوں کی طرح تھا، کھانے پینے کا بڑا شوقین. تو اس کے بہت سارے اشعار جو ہیں کھانے پینے کے بارے میں، اور اتفاق دیکھیے کہ کھاتے ہوئے ہی یہ مرا تھا. مطلب اسے کھانے میں زہر دے دیا گیا تھا اور اس نے وہ کھانا کھایا، اس کے بعد وہ اسی زہر کی وجہ سے یہ مرا تھا. تو لہو اشعار کثیرۃ فی الطعام والشراب، کھانے پینے کے بارے میں اس کے بہت زیادہ اشعار ہیں. ولد فی العقیقۃ فی بغداد، مقام ولادت اس کا کیا ہے؟ عقیقہ. بغداد میں ایک جگہ عقیقہ، وہ اس کا مقام ولادت ہے. ابن الرومی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہی وہ رومی الاصل، یہ نسلی اعتبار سے رومی تھا. کیوں رومی تھا؟ کانت امہ من اصل فارسین، ماں اس کی فارسی تھی، فارسی نسل کی تھی. وہی امراۃ تقیۃ صالحۃ رحیمۃ، یہ ان کے ماں کی صفت ہے کہ بہت ہی نیک پاک باز عورت تھی وہ. لیکن اس کے ابا جو تھے، ابا اس کے رومی تھے، ہے نا. اسی وجہ سے اس کو ابن الرومی کہا جاتا ہے.
کان ھذا الشاعر فاحش الحجوی و شدید، بہت ہی فحش ہجو کرتا تھا لوگوں کی، اسی وجہ سے بہت سارے وزراء بھی اس سے ڈرتے تھے کہ اس کو انعام دیتے رہتے تھے تاکہ یہ ان کو ہجو نہ کرے، یا تو اس کی مدح سے خوش ہو کے انعام دیتے تھے یا اس کی ہجو سے بچنے کے لیے اس کو انعام دیتے تھے۔ تو یا تو یہ مدح کر کے کماتا تھا یا اس کے ہجو کر دیتا تھا، تو لوگ ڈرتے تھے، اس وجہ سے یہ اس کو پیسے ملتے تھے، تو یہی اس کا دھندا تھا۔ ولد فی بغداد و توفی فی بغداد، بغداد میں ہی پیدا ہوا یہ عقیقہ میں، اور بغداد میں اس کا انتقال ہوا۔ من ابن رومی و ام فارسیت، یہ ہم نے پڑھا کہ والد اس کے رومی تھے اور ماں فارسی تھی۔ عاصر ابن الرومی عصور ثمانیہ من الخلفاء العباسیین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے کوشچن میں، ٹھیک ہے۔ یہ اکلوتا ایسا بندہ ہے جس نے 8 خلفاء کا زمانہ دیکھا، عباسی خلفاء میں سے 8 لوگوں کا، 8 خلفاء کا اس نے زمانہ دیکھا ہے ابن الرومی نے۔ توفی ابن الرومی مسمومن، یہ وہی ہے، ابن الرومی کا انتقال زہر آلود کھانے کی وجہ سے ہوا تھا نا، زہر آلود کھانا اس نے کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ کان شدید الطیرہ، بدفعلی بہت زیادہ لیتا تھا یہ، طیرتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، بدفعلی بہت زیادہ لیتا تھا یہ۔ وہ حدیث ہے نا، لا عدوا ولا طیرۃ، وہی ہے شدید الطیرہ، یہ بہت زیادہ بدفعلی لیتا تھا۔ وبلغ من تطیر ابن الرومی انه كان يقيم الايام لا يخرج من داره اذا قرأت اذنه صبيحة اليوم كلمة صحیح، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ بدفعلی لیتا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس روز صبح صبح اس کے کان میں کوئی برا کلمہ پڑ جاتا تھا، کوئی بری بات یا برا کلمہ اس نے سن لیا اگر صبح صبح، تو پورے دن یہ گھر سے نہیں نکلتا تھا، لا یخرج من داری، پورے دن نہیں نکلتا تھا، یہ اتنی زیادہ بدشگونی لیتا تھا یہ۔ ولی ابن الرومی براعۃ نادرۃ فی وصف الشیء، چیزوں کی صفات کو بیان کرنے میں اس کو بہت مہارت حاصل تھی، چیزوں کی صفات کو اور ان کی تشبیہات کو بیان کرنے میں ابن رومی کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، ہے نا۔ وقدرت عالیہ عربیہ علی الہجا والعتاب، اور ہجو گوئی میں اور عتاب، عتاب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے عتاب کسے کہتے ہیں؟ لان تان کرنا، یہ تو معنی ہے، لیکن شعر میں جب عتاب، جیسے یہاں ہجو گوئی ہوتی ہے نا، اسی طرح شعر الاعتذار والعتاب بھی ہوتا ہے، دھمکانے میں لوگوں کو، سمجھا؟ تو وہ ہجو کا ہی وہ ہے، اسی کا ہم معنی سمجھ لیجیے اس کو، عتاب کو بھی، کہ یا تو وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا یا ان کو ملامت دھمکاتا تھا، ہاں ملامت کرتا تھا ان کو، یہی کام تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا یہاں پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اب کچھ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بشار اور متنبی کے طبقے میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بہت بڑا شاعر تھا، یہ لسٹ میں پیچھے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹا شاعر تھا، بشار اور متنبی کے طبقے میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یعد من طبقۃ بشار بن برد والمتنبی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور چیز ہے، اس کی جو موت ہوئی تھی، یہ کون تھا؟ یہ وزیر تھا خلیفہ معتضد کا، خلیفہ معتضد باللہ کا وزیر تھا، ہے نا،
خلیفہ معتضد باللہ کا وزیر، جس نے اس کو زہر دیا تھا۔ اور واقعہ ایسا ہے اس کا کہ آپ لوگ سنیں گے تو ہنسی بھی آئے گی کہ قاسم بن عبداللہ نام تھا اس کا، معتضد باللہ کے وزیر کا۔ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھا اس کے دسترخوان پہ قاسم بن عبداللہ کے، تو کھاتے کھاتے اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اس میں زہر ملا دیا ہے وزیر نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹھ کے جانے لگا ابن رومی۔ وزیر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابن رومی نے کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتے تھے۔ تو قاسم بن عبداللہ نے کہا کہ جب جا ہی رہے ہو تو ہمارے ابا کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے ابن رومی نے کہا کہ میں جہنم نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا واقعہ ہے، بہت برجستہ نے جواب دیا کہ میں جہنم نہیں جا رہا ہوں۔ تو قاسم بن عبداللہ جو ہے اس کا وزیر تھا، قاسم بن عبداللہ جس نے اس کو زہر دیا تھا۔ سر جی، عبداللہ او عبید اللہ؟ عبید اللہ ہے، ربما عبید اللہ سر۔ اچھا ابو الحسن قاسم بن عبید اللہ وكان وزیرا لمعتضد۔ ہاں تو عبید اللہ ہی ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے نام ڈاؤٹ ہو۔ تو قاسم بن عبید اللہ ہے نا، قاسم بن اسی نے اس کو زہر دیا تھا، خلیفہ معتضد باللہ کا یہ وزیر تھا۔ یہ اور کیا ہے اس میں؟ اس کی بدفعلی جو لیتا تھا یہ، تو اس کے لیے وہ حدیث سے دلیلیں بھی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا کوئی کام شروع کرتے تھے تو پرندہ ادھر اڑتا تھا تو شروع کرتے تھے، اس طرح کی حدیثیں یا تو وہ موضوع بیان کرتا تھا یا اپنی منچاہی تعویل کر کے اس کو بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں کوئی ویسی امپورٹنٹ چیز، اور ایک چیز ہے کہ جیسے ہم پڑھیں گے ابن المعتز جو تھا، ابن المعتز یہ عبداللہ ابن المعتز باللہ، یہ صفات کو، اس کے بارے میں جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا نا کہ فی وصف الشیء و تشبیہ، اس میں معتز ابن المعتز کو بہت ہی بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے کسی چیز کے صفات کو بیان کرنے میں۔ اور ابن المعتز جو ہے اس کو اس لیے بڑا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ خلیفہ تھا اور محلات میں پلا بڑھا تھا، تو وہ ہر چیز کی تشبیہ محل کی چیزوں سے دیا کرتا تھا، محل کے باغات سے، تو محل کے اندر جو برتن استعمال ہوتے تھے چاندی کے، سونے کے، ان کے ذریعہ تشبیہ دیا کرتا تھا، تو اس کی تشبیہات کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اور ابن الرومی کی چونکہ زندگی جو تھی وہ بہت ہی اسٹارٹنگ میں یہ غریب تھا، تو اس کی زندگی ویسی ہی تھی، تو یہ جب تشبیہ دیتا تھا تو انہی چیزوں سے دیتا تھا جو اس نے دیکھی تھی، جیسے کبھی کسی چیز کو چپاتی سے تشبیہ دے رہا ہے، روٹی سے، تو کبھی کسی چیز کو گھڑے سے تشبیہ دے رہا ہے، تو اس طرح کی تشبیہات یہ دیتا تھا، لیکن اس کی تشبیہات بھی بہت عمدہ ہوتی تھی۔ تو کسی نے اس کے سامنے ابن المعتز کا شعر پڑھا اور کہا کہ دیکھو تشبیہ تو یہ دیتا ہے، تو اس وقت ابن الرومی نے کہا تھا کہ کاش میں بھی اگر محل میں پیدا ہوا ہوتا تو آج تم بھی میری تشبیہات کی مثالیں دے رہے ہوتے۔ اس کو جو بشار بن بدھ اور متنبی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ وصف الشیء و تشبیہ ہی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو شمار اتنا بڑا درجہ ملا شاعری میں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے یا آگے چلوں میں؟ زندگی بہت غم میں ڈوبی تھی ان کی۔ بہت کم میں مطلب پیسے کے اعتبار سے؟ غم اچھا غم میں، اچھا بہت غم میں گزری تھی، بہت غم میں ویسی تو کچھ نہیں تھی اس کی، ابو العلا الماری کی تھی بہت غم میں، وہ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، اس کے تو بچے بھی ہوئے تھے، ہے نا، 3 بچے تھے اس کے جی۔ ان کے باپ مر گئے تھے نا، باپ بھائی بیوی بھی مر گئی تھی، بچے بھی مر گئے ہاں تھے۔ ہاں، تو انہوں نے مرثیہ کہا تھا ان لوگوں کا، ان کی بیوی بچے سب مر گئے تھے، انہوں نے مرثیہ بھی کہا تھا، لیکن تھا یہ بہت اس قسم کا انسان کہ غم پہ جو ہے اس کی ہجو غالب آ جاتی تھی، ہے نا، تو بہت ویسا نہیں تھا کہ ایک دم جون ایلیا بن گیا ہو، اس ٹائپ کا غم نہیں تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آگے چلتے ہم، یہ ہیں ابو العلا المعری۔
ابو العلا الماری جو ہیں جتنے بھی ہم نے پڑھے اموی دور میں یا جاہلی دور میں یا اسلامی دور میں یا عباسی دور میں، ابو العلا الماری ایک ایسا شاعر ہے جو سب سے ہٹ کر کے ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابو العلا الماری ولد سنۃ 363 میں ان کی پیدائش ہوئی، 449 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ احمد بن عبداللہ، نام کیا تھا ان کا؟ احمد بن عبداللہ۔ اور احمد ایک اور شاعر کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، کل پڑھا تھا، کون ہے احمد؟ احمد بن عبداللہ تو ابن زیدن کا نام ہے۔ نہیں ہم نے کل پڑھا ایک اور شاعر کا، کون ہے احمد؟ احمد بن حسین متنبی۔ ہاں متنبی ہیں، وہ بھی احمد ہیں، یہ بھی احمد ہے۔ ابو العلا المعری احمد بن عبداللہ بن سلیمان القضاعی التنوخی المعری۔ تو احمد بن عبداللہ بن سلیمان اتنا یاد رکھنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر فیلسوف و لغوی و ادیب، یہ ان کی صفات ہیں۔ جب بھی آپ کوشچن میں اگر شاعر فیلسوف آ جائے تو فیلسوف شاعر کا جہاں تذکرہ ہوگا وہ ابو العلا المعری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ساتھ فیلسوف جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ شاعر فیلسوف و لغوی و ادیب، ولد و توفی فی معرہ النعمان فی الشمال السوری، معرہ النعمان میں ان کی پیدائش ہوئی جو شام کے شمالی حصے میں پڑتا ہے۔ رہین المحبسین، یہ ان کا کیا ہے؟ لقب ہے یہ رہین المحبسین، کیوں ہے وہ آگے ہم بتائیں گے۔ رہین المحبسین ان کا لقب ہے۔ فقد بصرہ فی الرابعۃ من عمرہ نتیجۃ لمرض الجد، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، 4 سال کے یہ تھے، پہلے ان کی ایک آنکھ گئی، دائیں آنکھ، اس کے بعد دھیرے دھیرے بائیں آنکھ کی بھی روشنی ان کی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اور بیماری ان کو کیا تھی؟ چیچک کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، چیچک کی بیماری کی وجہ سے یہ ان کی آنکھ جاتی رہی تھی۔ قال الشعر وهو ابن 11 سنہ، یہ 11 سال کے تھے، انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ لا یأکل لحم الحیوان، یہ اکلوتے ہیں، ٹھیک ہے، لا یأکل لحم الحیوان، یہ جہاں پہ آ گیا وہ ابو العلا المعری ہیں۔ یہ نہ حیوان کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی اس سے بنی ہوئی کوئی اور چیز کھاتے تھے، یہ بالکل وہ کایست برہمن تھے، یہ کایست تھے، یہ سمجھیے۔ نہ یہ دودھ کھاتے تھے، نہ انڈا کھاتے تھے، نہ کوئی بھی دہی کھاتے تھے، کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ جو ہوتا ہے دودھ سے بنی ہوئی چیزیں یا جانور کے اعضاء یا جانور سے نکلی ہوئی چیزیں جس میں استعمال کی گئی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ کان المعری من المشککین فی معتقدات، اسی وجہ سے یہ جو قول مشہور ہوا کہ عقیدے کے بارے میں یہ بہت متزلزل العقیدہ تھے، اس کی وجہ یہی تھے کہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور جانور سے کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ مؤلفات، ان کی مؤلفات کون کون سی ہیں جو مشہور ہیں؟ ایک تو سقط الزند ہے، لزومیات ہے، یہ اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ وہ شاعری کا مجموعہ ہے ان کا جو انہوں نے دور شباب میں شاعری کی تھی، ٹھیک ہے، یہ شباب کا مجموعہ ہے۔ اور لزومیات جو ہے یہ ان کے ادھیڑ عمر یا بڑھاپے کی شاعری کہہ رہے ہیں اس کو، یہ سر کوہل۔ ہاں کوہلا کی شاعری ہے، ٹھیک ہے، لزومیات۔ اور ان کی لزوم ما لا یلزم، رسالۃ الغفران بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسالۃ الغفران میں کیا چیزیں ہیں؟ کوئی کسی نے پڑھا ہو تو بتائیں، رسالۃ الغفران کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل بہت آتا ہے اس سے کوشچن۔ رسالۃ الغفران کے اندر کون سے موضوعات بیان کیے گئے؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ سر قسم رسالة الغفران قسمين، أولهما رواية الغفران والآخر رد على ابن قارئ۔ رسالۃ الغفران جو اصل میں ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے
دنیا سے ایک انسان سفر کر کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کو انہوں نے مکالمے کے انداز میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، رسالۃ الغفران کو. یہ ابو العلا الماری کی بہت مشہور کتابوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اس میں جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. فرشتے ہیں، سب چیزوں کو اس میں بیان کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک آدمی جاتا ہے یہاں سے سفر کر کے جنت میں پہنچتا ہے، پھر حشر قائم ہوتی ہے، پھر وہاں سے جنت کا ذکر، اس میں جناتوں کا ذکر، مطلب جو ایک ماورا وہ ہے نا جہان ہے، انسان کی عقل سے ماورا ایک جو جہان ہے، اس کو انہوں نے رسالۃ الغفران میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ. یس سر. اس کے بعد ان کی فصول و غایات. عبس الولید، یہ ولید، یہ کتاب جو ہے عبس الولید، معجزۃ احمد، یہ تینوں امپورٹنٹ کتابیں ہیں اور تینوں شعراء کے بارے میں ہیں. عبس الولید جو ہے، ولید کس کا نام تھا؟ کس شاعر کا نام تھا ولید؟ کوئی بتائیں. ثابت اسلام والی. جی، ولید بن ربیعہ. ولید جو ہے یہ بحتری کا نام تھا. ٹھیک ہے، بحتری ذہن سے نکل گیا شاید آپ لوگوں کے. یہ دیکھیں، بحتری کا نام کیا ہے؟ ابو Yes, عبادہ Abu Ubaidah. الولید بن یحییٰ، ہے نا، الولید بن یحییٰ. تو عبس الولید جو انہوں نے لکھی ہے نا، وہ بحتری کے اوپر، بحتری کی شاعری کو لکھا ہے انہوں نے. اس کے بعد معجزۃ احمد، یہ کس کے بارے میں لکھا؟ احمد کس کا نام ابھی ہم نے ذکر ہوا؟ متنبع. ہاں، متنبی کی شاعری کو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا. ذکرہ حبیب، یہ ابو تمام ہے. ٹھیک ہے، عبس الولید یہ بحتری کے بارے میں، معجزۃ احمد متنبی، اور ذکرہ حبیب یہ ابو تمام کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ہیں ہمارے جناب ابو العلا الماری صاحب. ٹھیک، اچھا، ایک قول کہا جاتا ہے، وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. جی، Yes, کوئی sir. کچھ کہہ رہے ہیں؟ وأوصى أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي ہاں، وأنت على أحد. یہ آتا ہے، اکثر سوال میں آتا ہے. یہ شعر کیا ہے؟ ہذا شعر میرے ذہن سے نکل رہا ہے. کیا ہے شعر؟ ایک بار بولیں گے؟ هذا ما جناه أبي علي وما ہاں، جنيت على وما جنیت علی احد. على ہاں أحد. ان کے قبر میں لکھا ہوا ہے. ہاں، ان کی قبر کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے هذا ما جنى. وما جنیت، یہ انہوں نے شعر کہا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے تعمر شادی نہیں کی تھی. بہت ہی زیادہ یہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے اپنے اخیر عمر میں، ابتدائی عمر میں نہیں. اب تھوڑی سی ان کی ایک ہلکی سی جو ہے نا ان کی زندگی کی کہانی بیان کر دیتے ہیں. یہ تو پوائنٹ وائز ہو گیا. ان کے والد جو تھے وہ قاضی تھے مارہ کے. ٹھیک ہے، والد قاضی تھے مارہ کے، مارت نعمان کے. اور یہ شاعر تکسب بھی نہیں تھے. شاعر تکسب ابھی تک ہم نے جتنے پڑھے ہیں سب شاعر تکسب تھے. ابن رومی ہو گئے، ابو تمام ہو گئے، بحتری ہو گئے، متنبی ہو گئے، ابو نواس ہو گیا، بشار بن بر، یہ سب شاعر التکسب تھے. ابو العلا الماری شاعر التکسب نہیں تھے. جاہلی زمانے میں بھی ایک شاعر ہیں جو شاعر التکسب نہیں تھے. کون تھے وہ؟ جی، عنترہ بن شداد. زہیر بن زہیر ابنترا بھی نہیں تھے، اور زہیر بن ابی سلمہ وہ بھی شاعر التکسب نہیں تھے. ٹھیک ہے،
اور ان کے بارے میں جی اور ان کو ہدیہ تحائف مل جاتے تھے. آواز بہت کٹ رہی ہے آپ کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ان کا ایک قول بہت مشہور ہے، انی احمد اللہ علی العمی کما یحمد غیری علی البصر، کہ میں اپنے اندھے پن پر ویسے ہی فخر کرتا ہوں جیسے دوسرے لوگ جو ہے اپنی آنکھ پر، ہاں، اپنی بینائی پر فخر کرتے ہیں، میں اپنے اندھے پن پہ فخر کرتا ہوں. یہ ان کا قول ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اور کوئی اس کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا چلیں آگے؟ سر ایک قول بھی ہے اس کے بارے جی میں، یعنی جی بعد موت ابی العلاء الماري جی وقف على قبره زهاء 80 و100 شاعر فيهم الفقهاء والمحدثون ہاں، والمتصوفون. یہ ان کی وفات کے بارے میں کہ تقریباً 180 یا 81 جو ہے شہر کے فقہا اور ادبا جو بڑے بڑے اسکالرز تھے وہ ان کے جنازے میں جمع ہوئے تھے. چونکہ وہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی یہ جملہ کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ اور برہمنوں کا جو ہندوستانی فلسفہ تھا اس کو بہت پڑھا تھا. اس کے پڑھنے کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی تھی کہ انہوں نے جانور کا گوشت اور یہ سب کھانا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک. ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے جو جین مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی ڈیری پروڈکٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. ان کے مذہب میں یہ بات ہے کہ وہ کسی ڈیری پروڈکٹ کا استعمال نہیں کریں گے، نہ جانور کا گوشت کھائیں گے، نہ اس سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کریں گے. تو وہ اس فلسفے سے یہ ابو العلاء الماری بھی جو ہے اس فلسفے کے زیر اثر تھے، اور انہوں نے بھی ساری چیز کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اور یہ اپنے آخری زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا، لوگوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے لوگوں سے بھی نہیں ملتے تھے. اسی وجہ سے رہین المحبسین ان کا لقب پڑا تھا. محبسین جو ہے 2 قید خانوں کا قیدی. ٹھیک ہے. ایک تو اندھے تھے، اعمیٰ، ٹھیک، اور دوسرا یہ زہد. ان 2 وجہوں سے، یعنی ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور دوسرا یہ اندھے تھے. ان 2 وجوہات کی وجہ سے ان کو یہ رہین المحبسین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی بتائیں. چلیں آگے. یس سر. ٹھیک. ابن المعتز، عبداللہ ابن المعتز، یہ خلیفہ تھے، ہے نا. مقتدر باللہ کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے. نہیں، مقتدر باللہ کے زمانے میں ہی بن گئے تھے. احد الخلفاء العباسیہ، خلفاء عباسیہ میں سے تھے. کنیت ابو العباس، ابو العباس ان کی کنیت تھی. 247 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے 861 عیسوی لکھ دیا ہے ان کی وفات کا. ہجری کے اعتبار سے ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 449 ہجری میں. 296. 296 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ولد فی بغداد، بغداد میں پیدا ہوئے. جب خلفاء عباسیہ میں سے تھے تو بغداد ہی میں پیدا ہوئے. کان ادیباً و شاعراً، ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. اور جو انسان ادیب اور شاعر ہو وہ بادشاہت کرنا اس کے لیے بہت دور کی کوڑی ہو جاتا ہے. یسمى خلیفۃ یوم و لیلۃ، انہیں ایک دن اور ایک رات کا خلیفہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟
جی کیوں کہا جاتا ہے، کوئی بتائیں گے ان کا واقعہ؟ ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، پھر مقتدی باللہ کے اولاد ان پہ حملہ کر دیے تھے۔ ہاں ان کو زبردستی خلیفہ بنا دیا گیا تھا، یہ تو شاعر آدمی تھے، اور شاعر آدمی خلافت کا بار کیا ہی سنبھالے گا۔ ان کو بنا دیا لوگوں نے، ان کے متبعین نے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے ان کو گھیرا، اور گھیر کر کے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد چٹائی میں لپیٹ کے ان کو گھوڑوں سے رنگوا دیا گیا، یہ ختم ہو گئے۔ اور ان کا لقب کیا تھا؟ لقب بالمرتضی باللہ، مؤسس علم البدیع، یہ ان کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ علم البدیع کے مؤسسین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلی کتاب علم البدیع کے اوپر لکھنے والے یہی تھے، ٹھیک ہے۔ قتل سنت 296 ہجریہ، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے 296 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے۔ ان کی کتاب طبقات الشعراء اور البدیع ہے، یہ دو ان کی مشہور کتابیں ہیں، طبقات الشعراء، اور ایک طبقات الشعراء کس کی ہے جو بہت مشہور ہے؟ ابن قتیبہ۔ جی ابن سلام الجمعی۔ ہاں ابن سلام الجمعی کی، جو سب سے مشہور ہے طبقات الشعراء، ابن سلام الجمعی۔ یہ تھے عبداللہ ابن المعتز۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی عمر بہت طویل نہیں ہوئی تھی، اور شاعری کے بارے میں بس ان کے یہی ملتا ہے کہ وصف الصید، چونکہ یہ محل میں رہنے والے تھے تو شکار وغیرہ کرتے تھے، شہزادے تھے یہ، تو وصف الصید میں، ٹھیک ہے، اور جو محلات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوصاف بیان کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو تشبیہات کے ذریعے جس طرح یہ بیان کرتے تھے، اس کی مثال اس وقت نہیں ملتی تھی۔ یہ ان کی شاعری کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اچھا یہ بتائیں علم البدیع کسے کہتے ہیں؟ جی چونکہ علم البدیع کے موجد ہیں یہ، تو یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ علم البدیع کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کو تھوڑا ہٹ کے سے بتانا، الگ انداز میں۔ اور کوئی بتائیں؟ کلام کو لفظی اور معنوی اعتبار سے بہتر بنانا، اچھا کرنا، ہاں خوبصورت کرنا۔ یہ اس کی تعریف علم البدیع کی ہے نا، محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ، محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ سے آراستہ کرنا، آراستہ کرنا، یہ ہے علم البدیع، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون کون سی، جیسے محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ میں جیسے طباق ہے، سجا ہے جس میں سجا بندی کی جاتی ہے نا، مقابلہ ہے، جناس، یہ ساری توریہ ہے، اقتباس ہے، یہ ساری جو اقسام ہیں یہ علم البدیع کی اقسام ہیں۔ اس کے اندر جملوں کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس کو علم البدیع کہتے ہیں، علم البدیع۔ تو یہ جب صفات کو بیان کرتے تھے، وصفیہ شاعری کرتے تھے، تو اس میں محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور انہوں نے پہلی کتاب علم البدیع کے اوپر انہوں نے لکھی کتاب البدیع، اسی لیے ان کو مؤسس علم البدیع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک، تو آج ہم نے یہ ختم کر لیا
اعلام الشیع فی العصر العباسی. اب اس میں آپ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس لسٹ ہے شامی شعراء اور عراقی شعراء، اس طرح کی لسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس بنی ہوئی؟ نہیں سر. نہیں ہے، تو اس کو بنانا ضروری ہے کیونکہ اس طرح کا کوشچن آتا ہے اب کہ شامی شعراء کون کون ہیں، ان میں سے بغداد کے عراق کے شعراء کون کون ہیں. تو اس میں شامی شعراء میں آپ یہاں سے لے لیں ابو تمام، ٹھیک ہے، ایک نمبر پہ ابو تمام، البحتری، بحتری ابو تمام، اس کے بعد یہ ہو گیا ابو العلا المعری. ٹھیک ہے، یہ ایک متنبی، بحتری، ابو تمام، یہ چار جو ہیں یہ شامی شعراء ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک لسٹ بنا لیں، ابو تمام، بحتری، متنبی، اور کون ہے؟ ابو العلا المعری. سر میں ابن الرومی کیوں لکھ رہا ہوں؟ ابو العلا المعری، یہ چار جو ہیں شام کے شعراء ہیں. ٹھیک ہے، شامی شعراء. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اب دیکھیں، یہ ہو گیا بشار بن برد، ابو نواس، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ عربی الاصل نہیں ہے، اور ابن الرومی، یہ تین شاعر جو ہیں عربی الاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بشار بن برد، ابو نواس اور ابن الرومی غیر عربی، یہ سب کیا ہیں؟ ابن الرومی تو رومن ہی ہے، یہ تو الگ ہی ہیں بالکل، اور بشار بن برد اور ابو نواس یہ مولدین میں سے ہیں. تو مولدین جو ہیں وہ عربی الاصل نہیں ہے. یہ عربی الاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو العتاہیہ، لیکن بشار بن بدھ یہ عراقی شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ دونوں جو ہے عراقی شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں. بشار بن برد، ابو نواس، ابو العتاہیہ، اور یہ ہو گیا آپ کے ابن المعتز، یہ ہو گئے عراقی شعراء. ابن رومی. ابن الرومی تو عراقی نہیں ہے، ہاں عراقی ہے یہ بھی، ابن الرومی سوری. بشار بن برد، ابو نواس، ابن الرومی، ابو العتاہیہ، یہ ہو گئے عراقی شعراء مولدین. اور یہاں پہ لکھتا ہوں میں، یہ سید احمد صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ آج کا کلاس یہیں سے مطلب کیا، یہیں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں پایا. نہیں آگے نہیں بڑھیں گے، یہ کل سے ہم لوگ پڑھیں گے یہ آگے. ٹھیک ہے، یہیں تک آج کی کلاس ہے. تو یہ ہو گئی، اس طرح کی لسٹ ایک بنا لے. ٹھیک ہے، شامی شعراء اور ان کی، اور اس کو آپ تاریخ وفات کے اعتبار سے اور تاریخ پیدائش کے اعتبار سے بالترتیب لکھ لیں. ٹھیک ہے، جیسے شامی شعراء یہ چار جو ہیں
تاریخ وفات کے اعتبار سے اور تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ان کی ترتیب بھی بنا لیں، ایک لسٹ بنا لیں اس طرح کی، ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ نہ بنا پائیں تو کل انشاءاللہ میں بنا کر لاؤں گا، آپ کو اس میں شیئر کر دوں گا گروپ میں آپ کے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، چلیں تو آج کی کلاس بھی تو 15 منٹ باقی ہی ہیں، لیکن کچھ بتانے کے لیے میرے پاس بچا نہیں ہے اب آپ کو. ٹھیک ہے، ٹھیک تو سر، جی بتائیں. سلام کر رہے تھے بس. اچھا سلام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. چلیں تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. باقی ہم لوگ جی عراقی شعراء یہ عراقی شعراء ہیں، بشار بن بودہ، ابو نواس، ابن رومی، ابو العتاہیہ، جو عراق میں پیدا ہوئے نا ان کو عراقی شعراء شمار کیا جاتا ہے. یا انہوں نے ان کی زیادہ تر زندگی اگر عراق میں گزری تو وہ عراقی شعراء گنے جاتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہے. یہاں پہ ابن المعتز، اچھا ابن المعتز چھوٹ گیا یہاں پہ نا. یہ ابن المعتز ہو گئے، ٹھیک ہے. چلیں پھر کل انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں کلاس میں پھر. اور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں آپ ہمیں بھی، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.